والشهداء الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات بر محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته ثم الصلاة والسلام على من أرسله لتزكية العباد وهدايتهم إلى طريق السداد محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات بر محمد. پروردگار اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. صاحبان بانیان مجلس و حاضرین مجلس کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما. مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. نوع انسانی کو شعور حسینی عطا فرما. دشمنان حسینیت و دشمنان اسلام اگر قابل اصلاح نہیں ہے انہیں نیز کو نابود فرما. پروردگار اپنی رحمت سے یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت اور آپ کی سلامتی کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھیں. جو نماز میں پڑھی جاتی ہے آیت تاکہ آپ کو آسانی بھی ہو کہ اگر کوئی اور آیت کہیں اور سے میں تلاوت کر لیتا تو سامعین کو اس کو حفظ کرنے میں بھی مشکل اور دقت پیش آ جاتی. تو ہم نے عنوان کلام بھی ایسی آیت کو قرار دیا ہے کہ جو پہلے سے آپ کو یاد ہے تو آدھا کام حل ہو گیا, آدھا مشکل تو حل ہو گیا. باقی رہا کہ خداوند ہمیں صراط مستقیم پہ چلا. اب وہ اور ہے کہ بعد میں کچھ آمین کہہ کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور کچھ الحمدللہ. فرق معلوم ہے نا آمین اور الحمدللہ. الحمدللہ آدھا کام ادھر بھی حل ہو گیا, وقت بچ گیا میرا. صحیح سیدھی راہ پہ چلا. کون سا؟ نعمت والوں کا راستہ. نعمت والوں کا راستہ. یا پارٹی بازی ہے.
دنیا میں پارٹی بازی مذموم ہے، کوئی ممدوح چیز نہیں ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن آخرت میں پارٹی بازی بہت مطلوب ہے۔ نعمت والوں کا راستہ، والین کا راستہ، مغضوب کا راستہ، پھر ان پہ چلنے والے اللہ تک کچھ چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ۔ دنیا میں کہا چہروں پر نہ جاؤ، کالے سیاہ سفید سرخ سب برابر، لیکن بڑی اہمیت وہاں دی گئی ہے۔ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، یہ کون ہے؟ صراط مستقیم پر نعمت والوں کے ساتھ چلنے والے۔ اور ایک اور پارٹی وجوہ یومئذ علیہا غبرۃ ترہقھا قطرہ، چہرے پر ذلت و خاری اور پشیمانی کی خاک اڑی ہوگی، یہ بھی مالک یوم الدین تک جائیں گے۔ وہ کون؟ چور دروازے پہ جانے والے۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو گئے۔ ابھی سوال یہ ہے کہ آپ ابھی ظہر کی نماز پڑھ کے عصر کی پڑھ کے آ گئے ہیں، کیا کہہ کے اللہ سے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیری نعمتیں آئی ان کی راہ پہ چلا۔ جس وقت آپ یہ فرما رہے تھے جن پر نعمتیں، اب سوچئے گا آپ خود کون سے بھوکے تھے؟ جس وقت یہ جملہ آپ کی زبان سے اور آپ کے ہونٹوں کے صدف سے اس آیت کی موتیاں نکل رہی تھی، اس وقت آپ خود ہزاروں نعمتوں کے حصار میں تھے، ہزاروں نعمتوں کے حصار میں تھے۔ شاید خیرت ہیں، ہزاروں نعمتوں کے حصار میں تھے جس وقت یہ موتی آپ کی زبان سے نکل رہی تھی۔ نعمت آسمانی، نعمت زمینی، نعمت ہوائی، نعمت اندرونی۔ انسان سوچتا نہیں ہے، نعمتوں کی کمی نہیں ہے، ایک چیز کی کمی ہے، احساس نعمت، احساس نعمت کی کمی ہے۔ اگر وہ ہو جائے، انسان نہ غرور و تکبر کے دلدل میں پھنس جائے اور کبھی نہ نعمت شکر سے محروم ہو جائے۔ احساس نعمت، ایک ہی دانہ، ایک چاول کا دانہ، ایک انگور کا، ایک کیلے کا دانہ آپ کھائیں، اندر ہزاروں کارخانے اللہ نے بنا کے دیے ہیں، آپ نے نہیں۔ اسی ایک لقمے سے خون بنانے کا کارخانہ، بال بنانے کا کارخانہ، گوشت بنانے کا کارخانہ، آنسو بنانے کا کارخانہ، ہڈیاں بنانے کا کارخانہ، انسان اصلا سوچا ہی نہیں ہے۔ اس نعمتوں کے اندر رہتے ہوئے خدایا نعمت والوں کا راستہ، نعمت والوں کا راستہ، نعمت والوں کا۔ لگتا ہے کہ جن نعمتوں کی تمنا نماز کے اندر ہو رہی ہے، وہ نعمتیں بھی اور ہیں، وہ نعمت والے بھی اور ہیں۔ وہ نعمتیں بھی اور ہیں اور نعمت والے بھی اور ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ گفتگو آیات الہی کے چھاؤں میں ہوگی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعاً مجلس حسین ہے جو سر کٹ کے بھی قرآن سے جدا نہیں ہوئے۔ نعمت والوں کی راہ پہ چلا۔ اب آیات الہی کی روش یہ ہے کہ ایک ساری باتیں ایک جگہ اکٹھی نہیں ملیں گی آپ کو، چونکہ اللہ اس قرآن کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ کہیں تنزیل، کہیں تعویل، کہیں تفصیل، کہیں مجمل، کہیں مبین، کہیں مجمل، کہیں مطلق، کہیں مقید، کہیں تشبیہ، کہیں محکم، اس انداز میں قرآن کو بھیجا۔ یہاں کا نعمت والے کون ہے؟ خاموش۔ قرآن کے اوراق آپ گردانتے جائیے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ نساء، آیت نمبر 1، 2، 50، 60، 69 میں نعمت والوں کی لسٹ ادھر آ گئی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، ان کا انجام کن کے ساتھ ہے؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، ان کے ساتھ ہے کون؟ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ کی نعمتیں آئی۔ سورہ حمد میں کیا کہلوایا؟ نعمت والوں کی راہ پہ چلا۔ اور نعمت والوں کی راہ پہ کون چل سکتا ہے؟ جو اللہ اور رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرے، اس راہ پہ چلے۔ وہ کون ہے؟ الذین انعم اللہ علیہم، نعمت بھی اللہ کی، کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اوپر سے کہا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا،
وہ نبیین جن کی آپ نماز میں تمنا کر رہے ہیں کہ صراط انہی کی صراط ہو، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ ہو گئے نعمت والے۔ ان نعمتیں کہاں ہیں؟ یہاں قرآنی تفسیر کا کمال ادھر ہے کہ نبوت خود نعمت ہے، نبیین نعمت والے ہیں، رسالت نعمت ہے، مرسلین نعمت والے ہیں، شہادت نعمت ہے، شہداء نعمت والے ہیں، صلاحیت نعمت ہے، صالحین نعمت والے ہیں، امامت نعمت ہے، ائمہ نعمت والے ہیں، عصمت نعمت ہے، معصومین نعمت والے ہیں۔ ان کی راہ پہ چلا، ہر کسی کی نہیں۔ آج نماز کی قدر و قیمت کا پتہ چلے گا۔ نماز یعنی حسینیت، نتیجہ جب آخر میں دوں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ نعمت والوں کی راہ پہ چلا، کون ہے؟ نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین اور آیات و روایات کے حوالے سے ائمہ معصومین، یہ نعمت والے، ان کی راہ پہ چلا۔ نعمتیں کیا کیا ہیں؟ نبوت و رسالت و امامت و عصمت و طہارت و صلاحیت و شہادت، یہ نعمت ہے، ان کی راہ پہ چلا۔ کیوں؟ حسن اولئک رفیقا، بابا اچھے دوست کے بغیر تم دنیا کے 2 دن نہیں گزار سکتے ہو، آخرت کے 50,000 سال کا سفر اچھے دوستوں کے بغیر کیسے گزارو گے؟ اچھے ہم سفر کے بغیر آپ ملتان نہیں جا سکتے ہیں، بھاولپور نہیں جا سکتے ہیں، ایسا ہم سفر جس کو خود کو راستے کا پتہ نہ ہو، کراچی اور حج و زیارت پہ نہیں جا سکتے ہیں، مالک یوم الدین تک جانے کے لیے کیسا ہم سفر ہونا چاہیے؟ حسن اولئک رفیقا، بہترین تمہارے ہم سفر وہ ہیں جو ادھر سے آئے ہیں ادھر سے لے جانے کے لیے، ادھر سے آئے ہیں ادھر سے آپ کو لے جانے کے لیے۔ ان کی راہ پہ چلنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب ایک نچوڑ پیغام، پورا جتنے عشرے آپ نے سنے 1400 سال سے جو قیام سید الشہداء پر گفتگو ہو رہی ہے، اس کا جان کلام ابھی دے رہا ہوں۔ نعمت والوں کی راہ پہ چلا، ٹھیک، نعمتیں جو الہی نعمتیں ہیں، نبوت، رسالت، عصمت، خلت، امامت، شہادت، یہ ہیں نعمتیں، ٹھیک۔ جن پر یہ نعمتیں آتی ہیں، what is their responsibilities؟ ان کی ذمہ داری کیا؟ حضرت موسیٰ یہ کلیم جب ان ساری نعمتوں کا ان کے نزول سے کاندہ جب بھاری ہو گیا، رخ کیا رب ذوالجلال کی طرف، ربی، اے میرے پروردگار، بما انعمت علیہ، میرے کاندھے کو بھاری کر دیا، کس کس نعمت سے؟ کلیم اللہ تو نے بنایا، فرعون کو تباہ کرنے کی طاقت تو نے دی، عصمت تیری عطا، نبوت تیری عطا، رسالت تیری عطا، تورات تیری عطا۔ ربی بما انعمتا، انعمتا تو کا معنی ہوتا ہے میں، انعمتا یعنی تو تیری نعمتیں آئی، میری ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ آج تک ہر مومن، ہر حسینی، ہر باطل کے سامنے مثال زینب کبریٰ بن کے جو بات کر رہا ہے، آج بھی اس کی پاسورڈ اس آیت کے اندر ہے جو ابھی ذکر کر رہا ہوں۔ انعامتا، نعمتیں، امامت و رسالت و نبوت و کلام اللہ و تورات و یہ ساری نعمتیں، انعمت علیہ، میری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، وہ ذمہ داری میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کون سی ذمہ داری؟ انعمت علیہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، نہ فرعونیت کو سر اٹھانے دوں گا نہ سر جھکاؤں گا کبھی۔ یہ ہے نماز کا راستہ، یہ ہے حسین کا راستہ۔ صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے۔ جوڑ کے ساتھ چلیے گا میرے ساتھ، آیات الہی کے سائے میں ہم سفر رہیے گا۔ کہیں آپ کے توجہات کا پرندہ کسی خیال کے پتنگ میں اگر الجھ جائے، پھر مجھے گفتگو کی ڈوری ذرا موٹی کرنی پڑے گی۔
انعمت تیری نعمتیں، میری ذمہ داری بڑھ گئی، کیا فلن اکون ظہیرا للمجرمین، ظہیرن مجرم جس میں فاسق بھی ہے، کافر بھی ہے، فاجر بھی ہے، ظالم بھی ہے، قاتل بھی ہے، ہر دور کا فرعون یزید اس کے اندر شامل ہے۔ تو جس طرح اس الہی نعمت کے بدلے میں موسیٰ جھکنے کے لیے تیار نہیں، جھکانے کے لیے تیار ہے، تو 61 ہجری کے کربلا کا فخر موسیٰ، بقیت اللہ موسیٰ اس زمانے کے فرعون کے سامنے نہ جھکنے کے لیے تیار ہے، نہ یزیدیت کے سر اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ یہ رمز قیام سید الشہداء ہے، یہ فلسفہ یہ کربلا ہے۔ یہی نماز میں بار بار پڑھا کر نماز کے اندر درس انقلاب و درس بیداری و راہ شہادت و انجام الہی، یہ سارا اسی نماز کے اندر آپ کو دے۔ صلوات پڑھی جو بلند آواز۔ ایک چھوٹا سا حسن نصر اللہ، مٹھی بر لشکر، پوری دنیا ایک طرف، نہ خوف ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، یہ کہاں سے؟ یہ وہی موسویت ہے، یہی نعمت والوں کا راستہ ہے، یہی ہدایت والوں کا راستہ ہے، یہی امامت کا راستہ ہے، یہی کربلا کا راستہ ہے۔ یہ زیارت عاشورہ پڑھنے پہ آپ کو کیوں زور دے رہے ہیں؟ منع کیوں کر رہے ہیں؟ قبروں پہ جانے سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ اے بابا وہ مر گئے ہیں، بقی میں دیکھا نا آپ نے، یہ مر گئے ہیں، یہ آپ کی بات نہیں سنتے ہیں، اور گناہ ہے، حرام ہے، شرک ہے، مردوں کے پاس نہیں جاؤ۔ بابا کہ ایک مردے کے پاس میں گیا، میرا وقت ضائع ہوگا، لوگ مجھے دیوانہ کہیں گے، آپ کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ وہاں ٹھیک ہے، منافق صحیح، لیکن کچھ تھوڑی سی سمجھداری ہے جو آپ کو روکتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ زیارت نامے میں آپ جا کے وہاں یہ پڑھتے ہیں کہ انا سلم لمن سالمکم، انا سلم لمن سالمکم، وحرب لمن حاربکم، وعدو لمن عاداکم، ومحب لمن احبکم۔ اس کو روکو، کیوں؟ جو بھی جو کہ جہاں جا کے یہ پڑھتا ہے، کوئی حسن نصر اللہ بنتا ہے، کوئی خمینی بنتا ہے، کوئی خامنہی بنتا ہے، ہاں ان کو روکو۔ اس سے یہ نتیجہ ہاتھ آیا کہ صراط مستقیم معصومین کا راستہ ہے، ہر کس و ناکس کا راستہ نہیں ہے۔ بریکنگ نیوز، صراط مستقیم صرف معصوم کا راستہ ہے، انبیاء ہو یا امام، اور قرآن سے ثابت کروں۔ صراط مستقیم، قرآن میں صراط راستے کو کہتے ہیں، صراط مفرد آیا ہے، جمع نہیں ہے، سبیل جمع ہے، سبل، سبل قرآن مجید میں زیادہ مرتبہ آیا ہے، سبیل بھی آیا، سبل بھی آیا، من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں مجاہدت کرے گا، کوشش، راستے، ایک راستہ نہیں، ہم اس کے لیے راستے کھولیں گے۔ ہم سب سبیل الہی پر ہیں، سبلنا خود اللہ کہہ رہا ہے، سبیل بھی اللہ کا ہے، اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے، صراط بھی اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے، لیکن what is difference between سبیل and صراط؟ صراط ایک ہے، ایک ذات کی طرف پہنچتا ہے، اس میں انحراف ممکن نہیں، سبیل میں کجی انحراف ممکن ہے، صراط معصوم کے علاوہ اس پہ کوئی چل نہیں سکتا، اس لیے کہ اوپر سے آواز آئی، انک، اپنے حبیب کو رب ذوالجلال نے، انک لعلی صراط مستقیم، میرے حبیب تو صراط مستقیم پر ہے۔ تو فرش سے عرش کی طرف آواز گئی، ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم ہے۔ اب
کون ہے سمجھ میں نہیں آیا. آخر نظر بھی تو کوئی چیز آ جائے کہ سمجھ میں آئے کہ یہ صراط مستقیم واقعاً اللہ ہے. تو اہل بیت اطہار کی آواز آئی نحن صراط مستقیم. ایک ہوتا ہے علی صراط مستقیم، نہیں، نحن خود ہم صراط مستقیم ہے، خود معصوم صراط مستقیم ہے. قرآن سے ثابت کروں گا، خود معصوم صراط مستقیم ہے. یعنی صراط کوئی اور ہو، معصوم اس پہ چل رہا ہو، نہیں، خود معصوم صراط مستقیم ہے. توجہ فرما رہے ہیں، خود معصوم. کیوں؟ آیت قرآن مجید کی. شیطان نے اللہ سے مکالمہ شروع کیا. کیا مکالمہ؟ مناظرہ شروع کیا. جب ادھر سے آؤٹ ہو گیا جنت سے، مکالمہ شروع کیا. ربی بما اغویتنی، تو نے مجھے دھتکارا ہے. یہ شیطان اور بنی امیہ کا کام ایک جیسا ہے. جرم خود کرتے ہیں اور FIR خدا کے خلاف کر دیتے ہیں. وہی شیطان. انہوں نے بھی کہا کہ دیکھا خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا. خدا نے گردن پہ خرجت خود چلائی اور کہا کیا؟ خدا نے. شیطان نے بھی یہی کہا ربی بما اغویتنی، تانی، تو نے مجھے. تو کیا کرو گے؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، باطل کو حق بنا کے پیش کروں گا، حرام کو حلال کر کے پیش کروں گا، گمراہ کو ہادی بنا کے پیش کروں گا لوگوں کی نظر میں، رشوت کو ہدیہ سمجھا کے پیش کروں گا، محرم و نامحرم کے ملاقات کو خوش اخلاقی کی صورت میں پیش کروں گا، بے نمازی کو روشن فکری کی صورت میں پیش کروں گا. لَأُزَيِّنَنَّ، زینت دے کے پیش کروں گا. اچھا اور کیا کرو گے؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، راستے پہ چلیں گے، منزل تک جانے نہیں دوں گا. اور کیا کرو گے؟ لَأُزِلَّنَّهُمْ، راستے پہ ہی جانے نہیں دوں گا. اور کیا کرو گے؟ لَأَحْتَنِكَنَّهُمْ، اپنی خواہشات کا لگام ان کے منہ میں ڈالوں گا. اللہ نے پوچھا اچھا یہ کر سکتے ہو؟ ہمیں کر سکتا ہوں. علماء حاضر ہیں، قسم کے ساتھ ہیں، لام تاکید، نون تاکید، جملہ اسمیہ، یہ سارا ہے. ہر صورت میں میں نے یہ کام کرنا ہے. توجہ پر بہت توجہ پر ٹاپ نتیجہ دینے جا رہا ہوں. جو میں نے دعویٰ کیا ہے کہ خود معصوم صراط مستقیم ہے. میں یہ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں. نبی کے حلقے میں ہی رکھ کے مختلف رنگ پہنا سکتا ہوں. حافظ قرآن بنا کے بھی قاتل بنا سکتا ہوں. مدرسے کے اندر سے بھی دہشت گرد بنا سکتا ہوں. اس مسجد میں نماز پڑھا کے اس مسجد میں دھماکہ کرا سکتا ہوں. اچھا یہ پورا کر سکتے ہو؟ ہاں. ہر کسی کے ساتھ رک گیا. جب آواز آئی رب ذوالجلال کی، ہر کسی کے ساتھ ایسا کرو گے، رک گیا. پروردگار سوری اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جن کو تیری تطہیر کے حصار نے روکا ہے وہاں میرا بس نہیں چلے گا. آواز آئی اِنَّ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، یہی تو صراط مستقیم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بلندتر سلامات. آیتوں کی جوڑ کو دیکھیے گا، آیات کے چھاؤں میں آیات الہی کے. لَأُغْوِي ربی، تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. لَأُزِلَّنَّهُمْ، راستے پہ چلنے نہیں دوں گا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ، جو راہ پہ چلے گا منزل تک پہنچنے نہیں دوں گا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، ہر خرابی کو اچھائی کی صورت میں پیش کروں گا. لَأَحْتَنِكَنَّهُمْ، مختلف آیات کی نچوڑ بتا رہا ہوں. اور ان کے گلے میں توق ڈالوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا. سب کو ایسا کرو گے، رک جاتا ہے ادھر. اس اللہ نے تو کمال کر دیا. اللہ نے
اس شیطان نے بھی کہا تھا اس دور کے مخلصین کے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں. آج کا شیطان بزرگ بھی یہی کہہ رہا ہے. آج کا شیطان بزرگ بھی ہر ملک کا نام لے گا, ہر بادشاہ کا نام لے گا, ایک جگہ آ کر رک جاتا ہے. آج کا شیطان بزرگ بھی اللہ پہ آ کر رک جاتا, وہاں سے آگے اس کی طاقت نہیں چلتی. اللہ عبادک منہم المخلصین, جو تیری حکمت سے اور تیرے نظام سے جو پاک ہیں ادھر میں نہیں جا سکتا. کیا فرمایا اللہ نے؟ ان ھذا صراط علی مستقیم, یہی میری طرف جن تک نہیں جا سکتے ہو, جن تک تیری رسائی نہیں اور طہارت کے حلقے میں ہے, یہی میری طرف آنے والا صراط ہے. صلوات پڑھے بلند آواز سے. باقی سب سبیل پہ ہیں, صراط پہ نہیں ہے. اچھا, صراط کا مطلب کیا ہے؟ صراط اس عقیدے اور اس ایمان کو کہا جاتا ہے جس میں شک اور عیب اور ریب کا ذرہ بر گنجائش نہ ہو. بریکنگ نیوز. صراط کسے کہتے ہیں؟ اس یقین, اس ایمان محکم, اس کل ایمان کا مزار جس میں شک اور عیب اور ریب ذرہ بر, نہ توحید میں, نہ رسالت میں, نہ ایمان میں, نہ معاد میں, نہ مبدا میں, نہ قدرت الہی میں, نہ رحمت الہی میں, نہ امتحان الہی میں, نہ موت میں, نہ حیات میں ذرہ بر شک نہ ہو, اسے صراط مستقیم کہتے ہیں. اسی لیے معصوم کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا. باقی سب ادھر ادھر ہو سکتے ہیں, کہا ہو سکتے ہیں. دلیل قرآن, سورہ یوسف آیت نمبر 106, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. انتہائی حیرت انگیز آیت. اکثر مومن مشرک ہیں. آج تک آپ نے سنا تھا کبھی مومن بھی ہو مشرک بھی ہو؟ یا مومن ہوتا ہے نا. ہندوستان میں مثلا مشرکین ہیں سارے, مکی زندگی میں مشرکین تھے, بعد میں مومن ہو گئے. مومن بھی ہو مشرک بھی ہو, یہ سبیل پہ ہے, صراط پہ نہیں ہے. سبیل الہی پہ ہے, صراط پہ نہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر اللہ پہ ایمان لانے والے مشرک ہیں. اب بات وہی کل کے موضوع کے ساتھ, توحید کی گہرائی کے ساتھ دوبارہ متصل ہو رہی ہے. معاشرتی مثالوں کے اندر میں پوچھتا ہوں, شاہ صاحب آپ صحت یاب ہو گئے, بیمار تھے ٹھیک ہو گئے؟ کہا الحمدللہ. وہ ڈاکٹر لندن سے آیا تھا, شفا خانہ یاد آیا, شافی یاد نہیں آیا. شاہ جی غضنفر رضوی سے میں نے پوچھا آپ کے بیٹے کو اچھی نوکری مل گئی ہے لاہور میں؟ ہاں میں نے پی ایچ ڈی کرایا تھا. میں نے ہوا یاد نہیں آیا. میں سنا آپ کے ہاں کپاس کی فصل اچھی اگتی ہے, ہاں میں نے بیج اچھا ڈالا. میں نے وہ جو کہتا ہے کہ ایک دانے سے 7 خوشے, 7 خوشے سے 100 دانے, ایک دانے سے 700 دانے, وہ یاد نہیں آیا. آپ کے گائیں 10 کلو دودھ دیتا ہے, ہاں ساہیوال سے لایا. ساہیوال سمجھ میں آیا, خالق کائنات سمجھ میں نہیں آیا. صبح سے لے کر شام تک کتنی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے, گھر میں, بازار میں, دکان میں, آپس میں, کمیونٹی میں. ہوتا نہیں ہوتا؟ بتائیے کتنی مرتبہ مسبب الاسباب کا ہم ذکر کرتے ہیں اور کتنی مرتبہ زمینی اسباب کا ذکر کرتے ہیں. رازق وہ
اگر یہ میرا ہمسایہ نہ ہوتا میرے بچے بھوک سے مر جاتے. یہ ہمسایہ یاد آیا جس کے دل میں رحمت اللہ نے ڈالی, وہ یاد نہیں آیا. وہ اچھا ڈاکٹر نہ ہوتا میرا فلان بیماری سے مر جاتا. ڈاکٹر ذہن میں آیا, ہوا شافی نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کی ہر اچھائی کا مرکز ذات واجب تعالی ہے, انسان اسے فراموش کر دیتا ہے. اور قرآن میں ہے جو اللہ کو فراموش کرے اللہ اسے بھی چھوڑ دیتا ہے اپنی حالت پہ. لہٰذا آج کے بعد اس مجلس نورانی اور فرش عزا اور دانشگاہ حسینیت کو گواہ رکھ کر الحمدللہ کی عادت ڈالی ہے. الحمدللہ کی عادت ڈالی. شاہ صاحب آپ پہنچ گئے لاہور سے, الحمدللہ. گاڑی کا بعد میں ذکر کر. سنا آپ کا اچھا, آپ کے بیٹے کو اچھا رشتہ ملا ہے, ہاں وہ پڑھی لکھی ہے, وہ بعد میں پڑھی لکھی بعد میں, الحمدللہ. وہ سنا وہ رشتہ کینسل ہو گیا, بول الحمدللہ. دونوں اللہ کی طرف سے. آپ کا بچہ ہو گیا, الحمدللہ. آپ کی فصل اچھی ہو گئی, الحمدللہ. آپ کے بیٹے کو نوکری مل گئی, الحمدللہ. فرش عزا اب میں جب مجلس سے واپس جاتا ہوں 2 رکعت نماز گھر پہ پڑھ کے آتا ہوں, نماز حاجت. 2 رکعت واپس جا کے پڑھتا ہوں نماز نظر. محنت کر کے کام حوالہ کرتا ہوں جن کا حوالہ کرنا. جب پوچھتے ہیں تو پہلے الحمدللہ کہتا ہوں, اس کے بعد تذکرہ کرتا ہوں. یہ عادت ڈالی. آپ مثلا یعنی آپ کا کاروبار کھل گیا, الحمدللہ. خدا کے واسطے یہ ضروری ہے. آیت نے کہا اسی وجہ سے مومن مشرک ہے. سبب اس کی طرف. کائنات کی ساری خیر کی چابیاں آل محمد کے ہاتھ میں ہے, نہیں ہے؟ وہ اگر کسی کو چاہیں تو مار دے, کسی کو چاہیں تو زندہ کر دے. عیسیٰ کر سکتا تو عیسیٰ کا امام کیسے نہیں کر سکتا؟ جنت کے سردار وہ, روح کائنات وہ, ساقی کوثر وہ, سبب المتصل بین الارض والسماء وہ, ہے نا, وجہ اللہ, یہ سارے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب سجدے پہ سر رکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الہی انت الذی خلقتا, انت الذی رزقتا, انت الذی ہدیتا, انت الذی اعطیتا, انت الذی شفیتا, انت الذی سترتا. کیا بات. پروردگار روزی بھی تیری, عزت بھی تیری, ستاریت بھی تیری, حکمت بھی تیری, قدرت بھی تیری. میرا تو کیا ہے؟ انا الذی بخلتو, تو سخاوت کرتا گیا, میں بخل کرتا گیا. انا الذی تأخرتو, تو جلدی کرتا گیا, میں دیر کرتا گیا. انا الذی عصیتو, تو معاف کرتا گیا, میں معصیت کرتا گیا. یہاں روکوں, کہیں کسی دوست کے ذہن میں یہ خلش نہ ہو کہ معصوم اور معصیت کیا ہے. پورا صحیفہ کاملہ اسی سے بھرا پڑا ہے. یہ لو پورا صحیفہ کاملہ, دعائے کمیل, دعائے ابو حمزہ السمالی. معصومین نے اپنی طرف معصیت کی نسبت دی ہے, تو عصمت کتھے گئی؟ بولو, عصمت کتھے نہیں جاندی ہے؟ معصوم اپنی جگہ ہے, تو پھر گناہ معصیت کی نسبت اپنی طرف کیوں دے رہا ہے؟ ہم مسئلہ حل کرنا. اس لیے کہ وہ جو نماز میں اور آپ پڑھ رہے ہیں, جو زکوٰۃ, خمس, خیرات, سجدہ, طواف, رمی, روزہ, تہجد میں اور آپ کر رہے ہیں, اگر یہی عبادت معصوم اگر انجام دے تو اپنے مقام عصمت کی نسبت اس عبادت کو معصیت سمجھتا ہے. نہیں معلوم ہے کنوے کر سکا نہیں کر سکا. ہم خطاؤں کا مجموعہ ہے, ٹھیک نہ ہماری عبادت کوئی راز ہے, نہ ہماری اطاعت کوئی راز ہے, کچھ بھی نہیں ہے. معصوم ہماری طرح کی عبادت کو اپنے لیے گناہ سمجھتا ہے, اس لیے وہ اپنی حیثیت کو نہیں, اس کو دیکھ کے عبادت کرنا چاہتا ہے جو ہے. ہاں, اس کے علاوہ دوسرا, کھانا کھانا حلال ہے, واجب ہے, اہل خانہ کے ساتھ بیٹھنا,
لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا، سونا، یہ زندگی کے معاشی ضروریات، طبیعی نیچرل ضروریات جو ہیں، حلال مباح ہیں، ضروری ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں ان واجبات کے اندر بھی ایک لمحے کے لیے اے میرا رب میرے دل کی وائی فائی کی کنیکشن تیرے وجود ہستی سے ذرا لوز ہو جائے تو گناہ سمجھ، یہ اپنے لیے گناہ سمجھتا ہے۔ انت الذی ہدیت، انت الذی خلقت، انت الذی شفیت، انت الذی اعطیت، انت الذی سترت، ہر چیز تیری طرف سے، تیری طرف سے کیا؟ انا الذی عصیت، میں معصیت کا، انا الذی تاخرت، میں دیر لگا دیتا ہوں، انا الذی بخلت، میں بخل کر لیتا ہوں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک جملہ یونیورسٹی ہے عزیزان من، یاد رکھیے گا۔ رب ذوالجلال سے رابطے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ دعائے کمل کا آخری حصہ کیا ہے؟ یا سریع الرضا، بھائی بھائی سے راضی ہے؟ نہیں ہے۔ باپ بیٹے سے راضی ہے؟ نہیں ہے۔ ہمسایہ ہمسایہ سے راضی ہے؟ نہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے راضی ہیں؟ کوئی کسی سے راضی نہیں۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے، اور معصوم اسی کو کہا جاتا ہے جو کھلا دروازے کی طرف معصیت کار بندوں کو پہنچائے۔ پروردگار یہ تیرے بندے ہیں، یہ دروازہ بھی اگر بند ہو تو یہ کہاں جائیں؟ ایک ہی تو دروازہ ہے، اگر یہ بھی بند ہو تو یہ دعا کرنے کا طریقہ حضرت امام سجاد علیہ السلام سے سیکھیں۔ صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ پانی نہیں رہا کیسے عجیب ہے دعا۔ ایک مرتبہ تو آپ دعائی کمیل پڑھ گئے، ایک کو بھی کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آیا، صدق اللہ العظیم۔ آپ نے حدیث قصہ پڑھ لیا، سمجھ میں آیا؟ نہیں، صدق اللہ العظیم۔ دعائی ابو حمزہ سمالی پڑھ لیا، سمجھ میں آیا؟ نہیں۔ حج پہ گئے عرفات پڑھ لیا، سمجھ میں آیا؟ نہیں۔ آخر کیا فائدہ دعا؟ ایک دعا وہ ہے جو آپ کے دل کے دریچے سے نکلتا ہے۔ آستین چڑھا کے خدا سے جھگڑا کرو، ہاں یہ روش ہے، معصومین کے روش ہے۔ مفاتی دیکھیے، وہ دعا حمزہ سمالی دیکھیے، اور اس کے صحیفہ کاملہ کی دعائیں دیکھیے، یہ اس میں ہے دعائے ابو حمزہ سمالی میں۔ خدا جگڑ کے، ہاں آستین چڑھا کے، چشم نیل نم ہو، دل پورے غم ہو، رات کی تاریکی ہو، کوئی کسی کو خبر نہ ہو، اور دل کا دریچہ صراط مستقیم کے ساتھ کنیکٹ ہو اوپر۔ پروردگار تو نے کہا ہے کسی سائل کو خالی ہاتھ دروازے سے واپس نہ کر، مجھے کیسے واپس کرو؟ مجھے کیسے واپس؟ اے میرے رب، اگر تیری بخشش صرف تیرے متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہو تو یہ تیرے گناہگار بندے کہاں جائیں؟ یہ یاد رکھیے نا۔ ایک تو وہ الحمدللہ والا آج سے شروع کرنا ہے، ایک دوسرے کو یاد دلانا ہے، گھر میں بیوی بچوں کو بھی، اور دوسرا دعا کا طریقہ ہے، معمولی نہیں، اللہ سے جگڑ کے۔ یہ روش معصومین ہے۔ خداوند اگر تم مجھے بخشو گے تو تیرا حبیب خوشحال ہوگا، نہیں بخشو گے تو تیرا دشمن شیطان خوشحال ہوگا۔ اے میرا رب بتا کس کو خوش کرنا چاہتا؟ اے میرے خالق تو بتا، جتنی دولت تیرے پاس ہے، اگر اتنی دولت میرے والدین کے پاس ہوتی وہ مجھے کبھی محروم نہ کر دیتے، تو ان کی سخاوت کا بھی خالق ہے، بتا کیسے محروم کر۔ اے میرے رب تو نے ایک دروازہ کھولا ہے جس کا نام توبہ رکھا ہے، وَسَمَّيْتَهُ توبہ، اس دروازے میں مجھے ہمیشہ کے لیے داخل فرما۔ اس طرح جگڑ کے اللہ کے ساتھ دعا کرنے کا طریقہ اماموں نے بتایا ہے۔ خلاصہ کہ سبل پر ہر انسان چل سکتا ہے، لیکن صراط پر معصومین نے فرمایا صراط دو ہیں حدیث میں، ہاں ہونا صراطان ہے، دو صراط ہیں، صراط فی الآخرہ، صراط فی الدنیا و صراط فی الآخرہ۔ ایک صراط وہاں ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے
تلوار کے دھار سے بھی تیز، بال سے باریک، اور آگ وغیرہ. یہ ایک صراط ادھر ہے. یہاں کے صراط پہ جو چل سکے گا وہ وہاں کے صراط پہ چل سکے گا. وہ ہے عالم محمد. اس سے بھی بات اوپر گئی. معصوم سے پوچھا سائل نے، مولا میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے. کیا؟ حدیث میں ہے من قال لا الہ الا اللہ، اس صراط کی تائید کے لیے، آپ کے حوصلہ افزائی کے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں داخل ہوگا. حدیث صحیح ہے؟ کہا ہاں. ہر کوئی جنت جائے گا؟ کہا نا. بڑے آزمائش میں ڈال دیا ہے نا. حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے. جو بھی لا الہ الا اللہ کہے جنت جائے گا؟ نہیں جائے گا. صحیح بھی ہے. وہی جب نماز جماعت کے بعد مقتل سجایا جنہوں نے کربلا میں، وہی لوگ تھے. سائل کی پریشانی میں الجھن میں اضافہ ہو گیا. یہ کیسے کہ حدیث صحیح ہو اور ہر کوئی جنت نہ جائے؟ پھر کون لوگ جنت جائیں گے؟ کہا یہ دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ آخرت کے لیے، کہ جو وہاں میدان محشر میں لا الہ الا اللہ کہے گا وہاں سے دخل الجنہ، وہاں سے. اور ساحل اتنا بڑا ہوشیار تھا، ہم پر احسان کیا ہے اگلا سوال کر کے اور سال بل کے میری طرف سے ہدیہ. پوچھا کہ وہاں ہر کوئی نہیں کہہ سکے گا. مولا نے اشارہ کیا نہیں، جو ہمارا ہوگا. ہاں وہاں واقعاً ہر کوئی لا الہ الا اللہ کہے جنت نہیں جائے گا، نہیں جا سکے گا. کہاں؟ کہا اس دنیا میں جو بھی کہے گا جنت نہیں. تو پھر لا الہ الا اللہ کا کیا فائدہ؟ یہ آپ کے لیے ایک آسمانی پیکیج ہے جس کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ لین دین، کھانا پینا، شادی بیاہ، رشتہ، اس کے لیے کہ یعنی اللہ کے چاہنے والے جو بھی ہیں مشکل میں نہ پڑ جائیں. یہ پیکیج ہے یہاں. اما جنت یہاں سے لا الہ الا اللہ نہیں، وہاں سے. تو سائل کتنا بڑا ہوشیار تھا پوچھنے والا. وہاں ہر کوئی نہیں کہہ سکے گا. کہا نہیں، جو ہماری محبت اور عشق کا دم بھرے گا وہی وہاں سے جا سکے گا. اب یہ حدیث نہیں ہے، لیکن ایک ایسی حدیث جو آپ کے ذہن میں ہے، جب وہ ذکر کروں گا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہی امام رضا علیہ السلام کی حدیث. صلوات پڑھے بلند آواز سے. ہمارے دیگر بلند تر صلوات. برائے حفظ و سلامتی علماء مذہب یکتا بلند تر صلوات. برائے تاجیل ظہور امام زمان بلند تر صلوات. اب وہ حدیث تو بالکل نہیں ہے، نہیں ہے ایسا کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا جنت نہیں جائے گا، جو وہاں کہے گا، یہ نہیں ہے. البتہ اس کے ریفرنس میں میرے اپنے نوشتہ جات میں ضبط تحریر میں ہے، وہاں لکھا ہوا ہے تقریباً اصول کافی وغیرہ سے. اس پریشانی کو دور وہ دوسری حدیث امام رضا علیہ السلام والی نیشابور کی حدیث، من قال لا الہ الا اللہ دخل حسنی وَأَمِنَ مِنْ عَذَابِ. چند قدم آگے بڑھ گئے، کیا فرمایا؟ وَلَكِنْ بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا وَأَنَا مِنْ شُرُوطِهَا. سمجھ میں آیا کہ امامت شرط توحید ہے. اب قیامت میں لا الہ الا اللہ کہہ کے وہاں سے جانا کوئی الجھن کی بات نہیں ہونی چاہیے اہل دل کے لیے. بات صاف ہے، آسان ہے. ایک اور قیامت میں کہ عاشقان اور محبین سید الشہداء کے لیے استاد محترم حضرت آیت اللہ عظمہ جوادی آمولی فیلسوف اور مفسر الدہر اور ہمارے تفسیر کے استاد، اور ان کی تفسیر ابھی آ رہی ہے 100 جلدوں میں. 50 جلد ابھی آئی ہے قرآن کے نصف تک، زیادہ تر 35-40 ہمارے پاس آئی ہے. ان کی کتابیں موٹی 2 جلدوں میں معاد اور قرآن، 2 معاد در قرآن.
اس کی دوسری جلد میں یہ لکھا ہے کہ میدان محشر ہوگا، سید الشہداء علیہ السلام اپنے چاہنے والوں سے خطاب کریں گے، چاہنے والوں سے خطاب کریں گے۔ اب کھلی دعوت ہے مسلمانان عالم سے کہ آئیے اس خطاب میں شریک ہو جائیے، لیکن شرط یہ کہ اس خطاب سے ہوتے ہوئے خطاب مولا خطاب فرمائیں گے، جب خطاب عروج پہ ہوگی تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے اور جنت کے فرشتے اعلان کریں گے، آپ سب کا ایک ایک کر نام لے کے، استاد نے لکھا ہے، سب کا نام لے کے فلان حاجی جنت تیار ہے، شاہ جی جنت تیار ہے، آغا جنت تیار ہے، چودھری صاحب جنت تیار ہے، کوئی بھی ادھر توجہ نہیں دے گا۔ نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ کوئی بھی ادھر توجہ نہیں دے گا، سب محو ہوں گے عشق حسین میں، گفتگو یہ حسین میں، جیسے مغناطیس کی کشش ہوتی ہے، سب ٹوٹ چکے ہوں گے گفتگو یہ سید الشہداء میں۔ جنت کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا، پکاریں گے فرشتے آؤ جنت تیار ہے کوئی، اس لیے کہ اسی عقل مندی نے تو عاشق حسین بنایا ہے، جہاں حسین ہے وہی قدموں میں جنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بلند تر صلوات۔ جہاں حسین ہے وہی جنت ہے، جہاں ذکر حسین ہے وہی جنت ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے ہے نا شاہ جی کدھر جا رہے ہو، نہ بولو کہ مجلس میں جا رہا ہوں، بولو جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ قرآن مجید سابقوا الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها کعرض السماء والارض، بھاگو کمپٹیشن اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف۔ اب عجیب سوال ہے کہ جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بندے کا کام نہیں ہے، مغفرت اور جنت کا سبب کمانا، راستہ ڈھونڈنا بندے کا کام ہے، وہ مسبب ہے، مسبب نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ استغفار میرا کام ہے، مغفرت اس کا کام ہے، راستہ صراط مستقیم ڈھونڈنا میرا کام ہے، جنت لے جانا اس کا کام ہے۔ جبکہ کہہ رہا جنت کی طرف بھاگو، مغفرت کی طرف بھاگو، کیوں؟ سبب کا نام رکھا ہے جنت، ہر وہ اچھا کام جو جنت کا سبب ہے اس کا نام قرآن نے رکھا جنت۔ یعنی نماز سبب ہے تو نام رکھا جنت، عبادت جنت، عقیدہ جنت، حج جنت، یہ ساری اسباب جنت اگر ہیں تو ان سب کو بچانے والا حسین کی مجلس اگر ہو تو خود بہت جنت ہے۔ ان کی طرف کون نہیں تڑپتا اس دنیا میں جنت کے لیے؟ قاتل حسین بھی کہہ رہا کتے جاسو حسین کو مار کے کہتے جنت، جلوس کو روک کے کہا جنت، ذاکر حسین کو شہید کیا جنت، ذوالجناح و علم گرا کے جنت، فرش عزا جلا کے جنت ہے نہیں ہے؟ جلوس میں دھماکہ کیا جنت، کربلا میں جلوس میں دھماکہ کر کے کہاں جانا ہے؟ ان سے انٹرویو لے، میں یہ کیوں کم کرتا ہوں؟ چونکہ یہ کافر ہے، کافر کو مان کے ہم جنت جانا چاہتے ہیں، نہیں ہے ایسا؟ بولو ہے؟ سلام یا رسول اللہ، 1400 سال پہلے حسین کو جنت کا سردار بنا کے ہر منافق کا راستہ روکا۔ نعرہ حیدری، یہ ہے طبیب القلوب، یہ ہے علم غیب، یہ ہے حکمت الہی کہ نگاہ رسالت سے دیکھ رہے تھے ایسے بدبخت لوگ بھی آئیں گے جو قاتل ہوں گے میرے حسین کے اور تمنا کریں گے اس جنت کی جو میرے حسین اس کا سردار ہے۔ کتنی بڑی حکمت ہے اس میں،
کہ حسین جنت کا سردار ہے. کتنی اچھی جنت ہے کہ قاتل بھی تمنا کر رہا ہے. جس جنت کا حسین سردار ہے ان کا قاتل بھی اس کی تمنا کر رہا ہے. تب فرمایا حسین جنت کا سردار. کیوں کہ تاکہ جو ادھر میرے حسین کا ہوگا وہاں اس کو سرداری آئے. یہاں قاتل ہو حسین کا، حسینیوں کا، عالم حسین، ذاکر حسین، نوحہ خان حسین، محب حسین، ان کا قاتل ہو، اور ادھر جنت کی تمنا. یہ رحمان کی جنت تو نہیں ہو سکتی ہے، کسی اور کی جنت ہو سکتی ہے. وہاں آسانی سے انسان جا سکتا ہے. بس یاد رکھیے ابھی ایک اور جگہ یہ پیغام دے کے آیا ہوں کہ مجلس حسین کا قدر و مقام و منزلت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. یہ پاسورڈ ابھی تک ہم پر کھلا نہیں ہے. مجلس کی اہمیت پر ابھی پاسورڈ لگا ہے. اگر یہ پاسورڈ کھل چکا ہوتا، جہاں شبیہ آذان علی اکبر پیش کرتے ہیں وہاں شبیہ نماز علی اکبر بھی پیش کرتے ہیں. اسی لیے مجلس پر پاسورڈ لگا ہوا ہے. اگر کھل چکا ہوتا شبیہ رکوع علی اکبر، شبیہ تسبیح علی اکبر، شبیہ سجدہ علی اکبر، وہ کدھر گئے؟ خود ہم پر مجلس کی عظمت نہیں کھلی ہے. زنجیر زنی خونی ماتم اپنے اظہار عقیدت پورا سارا دن کر کے اس دن شام کو مجلس نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ خون لگا ہے. کچھ تو اسی پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. اور خون لگنے کی وجہ سے نہ پڑھنا. بابا یہ زنجیر کیوں کیا آپ نے؟ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ میں نے کربلا میں اچھائی دیکھی. وہ اچھائی کیا دیکھی ہے؟ سر کٹ گیا لیکن سجدہ یعنی قضا نہیں ہوا. یہ اچھائی ہے. سر کٹ کے بھی قرآن سے ہم جدا نہیں ہوئے، نماز سے ہم جدا نہیں ہوئے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا فلسفہ اور حکمت کربلا میں خدا نے سید الشہداء کے توسط سے زندہ کیا ہے. یہ اچھائی ہے. اس پر پاسورڈ ابھی بند ہے ہمارے اوپر. جب یہ کھل جائے گا ایک آنسو تب وہ حدیث ہے کہ جو رونے کی شکل بنائے گا وجبت لہ الجنہ، یہ ان لوگوں کے لیے جنت کے لیے تیار. اور یہ سارا انتظام پہلے سے پیغمبر اسلام کی نگاہ میں تھی. صرف کربلا نہیں، کبھی فاطمہ زہرا کے چہرے کی طرف دیکھ لیتے، فرماتے بیٹی وہ دن آنے والا ہے، تیار ہو جائے. کبھی امیر المومنین کی طرف دیکھ لیتے، پوچھا یا علی کیسا ہوگا وہ دن کہ ریش مبارک کی خوبصورتی اپنے سر کے خون سے رنگی. حسن مجتبیٰ کی طرف رخ کیا، بیٹا جگر کے ٹکڑے میری امت تیری زہر کے ذریعے کریں. پیغمبر اسلام خاموش. بیٹی بار بار پوچھتی ہے بابا میرے حسین کا کیا ہوگا، میرے حسین کا کیا ہوگا. بار بار مولا نے پیغمبر اسلام نے فرمایا مولا علی سے، یا علی ذرا زہرا کو سہارا دو کہ میں بتا دوں. بیٹی یاد رکھیے ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی میری امت میرے بیٹے کو شہید کرے گی. پوچھنے لگی بابا آپ ہوں گے، علی ہوں گے، میں ہوں گی؟ فرمایا نہیں، نہ میں ہوں گا، نہ تو، نہ علی، نہ حسن کوئی. سب سے پہلا سوال آخر ماں ہے. دیکھیے ماں، اگر بابا ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا میرے بیٹے پہ رونے والا کون ہوگا؟ یہ دعا ہے جو آپ کے آنسو ہیں، یہ تمنا یہ زہرا ہے. یہ تمنا یہ زہرا ہے جو آپ کے آنسو گر رہے ہیں، ان کے داغ ٹھنڈے ہو رہے ہیں. رونے والے آنے والے ہیں، بزرگوں پر بزرگ، جوانوں پہ جوان، خواتین پہ خواتین، یہ رونے. اور یہی ہوا جب پیغمبر اسلام کا چمکتا ہوا سورج موت کے پردے میں جب چلا گیا، ادھر سے آواز آئی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. مصائب کے پہاڑ ایسے ڈھائے گئے کہ روشن دن پہ اگر پڑ جاتے شب تار میں بدل جاتے. وہ کون سے مصائب تھے؟ آخر مولا کو یہی کہنا پڑا. جنازہ زہرا مرقد کی طرف اشارہ کر کے حوالہ کر کے السلام علیکہ یا رسول اللہ. خطبہ نمبر 20 نہج البلاغہ دیکھیے کیا فرمایا. یا رسول اللہ اب مجھ سے نہ پوچھنا کہ در و دیوار کے درمیان کس نے اذیت دی ہے.
یا رسول اللہ مجھ سے نہ پوچھنا کہ دربار میں کس نے انہیں کھڑا کیا 3 گھنٹہ. نہیں ایک جملہ عرض کروں، آپ کے اولاد کو خدا سلامتی عطا فرمائے. یا رسول اللہ خود تیری امانت سے پوچھ لیجئے تیرے فرزند محسن کو کس نے شہید کیا. قبر سے حوالہ کیا. رات جب ہو گئی، یہ ہم سب کا یہ رواج ہے کہ کسی کی تدفین ہوتی ہے تو اس کے سامان صندوق کھول دیتے ہیں اور ایک کوہرام بپا ہوتا ہے. کوئی بزرگ گھر کا فوت ہو، وفات ہو، کوئی کہتا ہے کہ اس پر میرا بابا جانماز پہ اس پہ نماز پڑھتا تھا، کوئی کہتا ہے یہ میری ماں کا جانماز ہے، ماں کا قرآن ہے، یہ ان کا لباس ہے، یہ ماں کی عبادت کرنے کی جگہ، یہ استراحت کی جگہ. ایسا ہوتا ہے. زہرا کی تدفین کے بعد جب رات ہو گئی دوسری، حسنین منتظر ہیں کہ وہ لقمہ کھلانے والا ہاتھ کہاں سے آئے. اجرکم علیہ. حسنین منتظر ہیں وہ ہاتھ کہاں سے آئے گا جس پہ اٹھا کے لقمے کھلاتی تھی. نہیں ایک اور بات عرض کروں، شہزادی زینب اور ام کلثوم منتظر ہیں جس ہاتھ سے کنگھی کراتی تھی وہ ہاتھ کہاں سے آئے. کبھی اس حجرے میں جاتے ہیں، کبھی اس حجرے میں آتے ہیں، ہر چیز نظر آ گئی، اماں زہرا نظر نہیں آئی. لیکن تدفین سے پہلے کی جو کیفیت تھی، جب جنازہ تیار ہوا اعلان کیا مولا نے، یا زینب و یا ام کلثوم والحسن والحسین حلموا الى امکم فتزودوا منها. آئیے آخری الوداع کیجئے ماں سے. آ گئے. لیکن مولا حسین کا معلوم ہے کہ کتنی محبت تھی ماں زہرا سے. جب تک اماں خود نہیں بلائے گی میں آگے نہیں جاؤں گا. وحنت وانت آواز آئی، بیٹا الیہ الیہ. آئیے. 2 جنازوں نے اپنے فرزند کو سینے سے لگایا ہے، ایک مدینے کے جنازے نے، ایک کربلا کے جنازے نے. مدینے میں زہرا نے بیٹا حسین کو سینے سے لگایا ہے اور اسی حسین کے جنازے کو کربلا میں بیٹی نے سینے سے لگا لیا. یہ منظر دیکھ کر منادی آسمان ندا دے رہا ہے، یا علی اپنے فرزندوں کو زہرا کے جنازے سے جدا کر دے. آسمان کے منادی دیکھ نہیں سکتے ہیں، اہل آسمان دیکھ نہیں سکتے ہیں. آئیے ہم سب مل کے آسمان والوں سے درخواست کریں، یہ تو مدینے کا جنازہ ہے، اگر زہرا کے جنازے پر حسین کا گریہ نہ دیکھ سکو تو حسین کے کٹی ہوئی رگوں پر بہتا ہوا خون بیٹی جنازے پہ آئے تو کیسے تحمل کر سکو گے اے اہل آسمان. یہ منظر بتا. مولا علی کا، امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ اسی طرح. مولا علی کا جنازہ جب نکلا، میں اسی پر جملہ مطلب ختم کر رہا ہوں. وصیت میں لکھا کہ میرے جنازے کو تیار کر کے اگلا حصہ خود ہی خود اٹھے گا. جنازے کا تابوت کا پچھلا حصہ اٹھائیے. تیار ہو گیا. جنازہ روانہ ہوا، غسل و کفن ہو تمام انتظام کے بعد، اور فرمایا جہاں تابوت کا اگلا حصہ زمین پر بیٹھے وہیں پہ قبر تیار شدہ ملے گی اور مجھے دفنائیے. یہ سارا انجام دیا حسنین نے. میں سوال کرتا ہوں اے امیر المؤمنین، کتنے خوش نصیب ہیں آپ. آخر جنازہ اٹھ تو گیا، یہ نہیں معلوم کہ کون آئے تھے جنازہ اٹھانے. ہو سکتا محمد مصطفیٰ نے کاندھا دیا ہو سکتا ابراہیم خلیل آئے ہوں، ہو سکتا ہے موسیٰ کلیم آئے ہو سکتا ہے جبرائیل و میکائیل نے جنازہ اٹھایا ہو. آسمان سے، ملکوت سے، جنت سے آنے والوں نے تو جنازہ اٹھایا، لیکن اپنے بیٹے کو دیکھ کے مولا سجاد نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا میں جنازہ نہیں اٹھا سکتا، میں غسل نہیں دے سکتا. مولا امیر المؤمنین تیری قسمت پر سلام کی قبر تیار شدہ مل گئی، لیکن سلام ہو غربت حسین پر. تیسرے دن جا کے بنی اسد حاضر ہوئے. ارے اکبر کون ہے، اصغر کون ہے، مولا کون ہے، حبیب کہاں ہے، کس کو کہاں دفنائے. اتنے میں ایک مہمان کو آتے ہوئے دیکھا. کیوں پریشانی ہے؟ ہم بنی اسد ہیں، شہداء کو دفنانے آئے ہیں، پہچان نہیں پاتے ہیں. مہمان نے کہا میری مدد کرو، میں پہچانوا دیتا ہوں. آئیے سب کو دفنا دیتے ہیں. مولا کو دفنا کے خاک قبر پر ڈال کے دست مبارک سے لکھا ھذا قبر حسین بن علی الذی قتل عطشانا. تمام شہداء کو دفنا کے آخری جملہ جب یہ مہمان نقاب پوش جب جانے لگا، بنی اسد پاؤں پڑ گئے.
اے مہمان محترم سچ بتا، تو نے ان شہداء کو، بس یہی مسائب ختم ہے اہل دل کے لیے، آپ جیسے اہل معرفت کے لیے، تو نے ان شہداء کو ایسا پہچانا جیسا کوئی گھر کا فرد اجرکم علی اللہ، جیسا کوئی گھر کا فرد ہوتا ہے۔ مولا نے فرمایا اے بنی اسد میرے زخمی جگر پر نمک نہ چھڑکنا، ارے میرے سامنے میرے بابا کے گلے پر خنجر چلا، ارے میرے سامنے میرا ششماہا مجاہد بھیا بابا کے ہاتھوں مچل مچل کے جام شہادت نوش کر گیا، ارے میرے سامنے ہمارے بچوں پر تمانچے لگ گئے، پردے چھن گئے، آخری جملہ میرے سامنے میرے شبیہ پیغمبر بھائی کا کلیجہ چھلنی کیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام و اہلا و تذل بها النفاق و اہلا و تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک۔ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین۔ رب ذوالجلال آپ سب سے معرفت اور عبادت قبول فرمائے۔ مومنین اعلان سماعت فرمائے۔